أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ تمام میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے جمعہ اور خطبہ جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیر یوم طلعت الشمس یوم الجمعہ، بہترین دنوں میں سے عظمت والا اور اہمیت والا دن یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے. اس کو بڑی فضیلت، اہمیت اور قدر و منزلت حاصل ہے. اللہ نے بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے اس دن کو. تو یہ اسلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ وہ دن ہے وفیہ خلق آدم. جمعہ کے دن اللہ رب کائنات نے تخلیق آدم فرمائی. جد الانس جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور کریشن اللہ نے جمعہ والے دن فرمائی. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ کا دن تھا کہ جس دن اللہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا. وفیہ اخرج، جمعہ کا دن تھا، اسی دن اللہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو جب آزمایا، اللہ نے منع کروایا تھا کہ اس درخت کے نیچے نہیں جانا، اس کے پتے نہیں کھانا، اس کو استعمال نہیں کرنا. ابلیس بڑی عمدہ اور معتبر شکل لے کر، شخصیت بن کر آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر ان سے کہا تیرے رب نے تجھے اس درخت سے کے استعمال سے کیوں منع کروایا؟
لہذا کہا ہے، اس لیے بڑا فرمایا ہے کہ تیرے اوپر موت آ جائے، اگر اس کو استعمال کر لے گا تجھے بقا حاصل ہے، ہمیشہ ملے گی۔ تو شیطان کے ورغلانے سے جو اصلی اور اعلیٰ شکل و صورت میں معتبر شخصیت کی صورت میں آدم علیہ السلام سے ملا تھا، ان کی اس چال میں اور ان کے اس بھوچال میں آدم علیہ السلام آ گئے، وہ درخت استعمال کر بیٹھے تو اللہ رب کائنات نے فرمایا اہبطوا مصرا، اب اتر جاؤ اس جنت سے، اس شہر کی طرف زمین پر اترو۔ تو اس بات کو امام الانبیاء نے نقل فرمایا وفی اخرج منہا، اور جمعہ کا دن تھا جب اللہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی جمعہ والے دن قائم ہوگی، جمعہ کے علاوہ بقیہ جتنے ایام ہیں، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، کسی دن میں بھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت قائم ہوگی تو وہ دن جمعہ المبارک کا دن ہوگا۔ اسی طرح کی روایت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سید الایام ایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار، دنوں کا وڈیرا، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِندَهُ، اور یہ عظمت سوائے اس کے کسی اور کے پاس نہیں، یہ عظمت، یہ مقام، یہ شان، یہ منقبت جو اللہ نے جمعہ کے دن کو عطا فرمائی، اس کے علاوہ بقیہ کسی دن کو اللہ نے یہ عظمت نہیں دی۔ وَأَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ، اس دن سے عظمت کے لحاظ سے دو دن بڑے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دن عظمت اور شان کے لحاظ سے جمعہ کی عظمت کا اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وفیہ خمس خصال، اس کی 5 خصوصیات، 5 پراپرٹیز، 5 کوالٹیز اللہ رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ذکر فرمائی، اور وہ 5 جو کوالٹیز اور پراپرٹیز بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، پتہ کیسے چلے گا؟ آپ میں سے ہر شخص جس کے پاس تھوڑی سی عقل ہے وہ سمجھتا ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، رب کی طرف سے قیامت کا آرڈر اور حکم آئے گا، سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن جمعہ کا دن ہوگا۔ اس دن کے علاوہ بقیہ کسی دن میں اللہ رب کائنات نے جمعہ کے علاوہ بقیہ کسی دن میں قیامت کو قائم نہیں فرمانا۔ ان فی یوم الجمعہ ساعۃ لا یوافقها، یہ جمعہ کا وہ عظمت والا، شان والا دن ہے کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے لا یوافقها، جس کی موافقت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یسأل اللہ منہا الا آتاہ ایاہ، جمعہ کی اس گھڑی میں، اس لمحے میں، اس ٹائم پیریڈ میں، اس وقفے میں اللہ رب کائنات سے جو شخص جو مانگتا ہے میرا رب اسی کو وہی عطا کرتا ہے۔
جن کے متعلق اللہ رب کائنات نے اس طرح کا امام الانبیاء کی زبان اطہر سے اعلان نہیں فرمایا. صرف جمعہ کے اندر، جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی انسان جو کچھ رب سے مانگے میرا رب بھی عطا کرتا ہے. مقروض ہے، قرضے کی ادائیگی کی دعا کرے رب بندوبست فرما دیتا ہے. بے اولاد ہے، دعا مانگے رب اولاد عطا فرماتا ہے. بیمار ہے، تندرستی کی دعا کرے رب تندرستی عطا فرماتا ہے. معیشت کی تنگی ہے، روزی روٹی میں مشکلات ہیں، دکان کاروبار نہیں چل رہا، فیکٹریاں میں بیلنس رکے ہوئے ہیں، کسی قسم کی مشکلات میں ہے، رشتوں کی رکاوٹ ہے. یہ جاہل، یہ عالم پیر، یہ بابے، یہ کالے جادو والے، یہ تعویذ فروش، یہ دین فروش، ان کے پاس مت جائے. اپنے دین اور اپنے مذہب کا خمیازہ مت نکالے. اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، رب نے محمد رسول اللہ کی زبان اطہر سے اعلان فرمایا جمعہ کا دن رب نے تمہیں عطا کیا ہے. ایک گھڑی ایسی ہے، اس گھڑی میں رب سے جو دعا مانگو گے رب عطا کرے گا. کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی گدی رشید کے پاس، کسی بڑے جبے والی سرکار کے پاس، کسی قبر میں دفن سرکار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس رب کے سامنے جھکو جس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. وہ تیری مرادوں کو پورا کرے گا، وہ تیری آرزویں پوری کرے گا، وہ تیری التجائیں پوری کرے گا، وہ تیری منتیں، مناجات، تیری دعائیں رنگ لائے گی، رب پوری فرمائے گا. آپ صحیح رب کے در پہ، رب کے در کو دھلا دیا ہے جس نے اس پوری کائنات کو لفظ کن سے تیار فرمایا ہے. اس کے نزدیک نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. دیر ہماری ہے، اندھیر ہماری آنکھوں میں چھولا ہوا ہے، ہماری آنکھوں میں جھونکا ہوا یہ اندھیر کہ رب کے پاس ڈائریکٹ کیسے جائیں. رب ہماری نہیں سنتا، رب ان کی سنتا ہے، ان کی موڑتا بھی نہیں ہے. کس چکر میں پڑے ہیں؟ امام الانبیاء نے تو یہ نہیں فرمایا مشکل ہو فلاں آستانے پر جاؤ، فلاں گدی رشید سے دعا کراؤ، فلاں سے پشت پر ہاتھ پھیلاؤ، فلاں موری سے گزر جاؤ، جنت ملے گی. جنت ملے گی اس کو جس کے کھاتے میں وہ عقیدہ ہوگا جس عقیدے کی پرچار 1,24,000 انبیاء نے کی ہے. وہ عقیدہ خالصتاً توحید پر مبنی ہے. توحید کے علاوہ کوئی عقیدہ رب کے دربار میں قابل حجت اور قابل قبول نہیں ہے. وہ کسی کا بیان کرتا ہو. عقیدہ اور عمل امام الانبیاء سے لے گئے تو نجات بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی. اگر عقیدہ اور عمل اپنی مرضی سے بنائیں گے، اپنے مرضی کے مولوی سے، سلیکٹڈ مولوی سے، چنے ہوئے چنیدہ اور منتخب عالم اور امام سے عقیدہ لیا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. 100% گارنٹی ہے اس عقیدے کی جو عقیدہ امام الانبیاء نے بیان کیا. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے لا یوافقھا، جس کی موافقت کوئی جمعہ کے دن کے بقیہ جو لمحات ہیں وہ لمحات بھی اس گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جمعہ کو ایسے فضیلت ہے، لیکن ایک گھڑی ایسی جو دعا کی جائے رب پوری فرما دے، اور جمعہ کا باقی دن اور باقی جو لمحات ہیں وہ اس گھڑی کی موافقت اور مقابلہ کمپٹیشن نہیں کر سکتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، فرماتے ہیں جمعہ کے دن کی جو گھڑی، جس ساعت اور جس لمحے کو امام الانبیاء نے پرٹیکولرلی مینشن فرمایا ہے کہ اس گھڑی میں دعا کی جائے رب رد نہیں فرماتا. وہ گھڑی
عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ پورا جو لمحہ ہے، یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں آپ رب سے جو دعا کریں گے رب وہی قبول فرمائے گا۔ کچھ اصحاب پیغمبر سے اس گھڑی کے متعلق یہ اقوال موجود اور ملتے ہیں کہ یہ گھڑی جس کا کوئی موافقت اور مقابلہ نہیں ہے، یہ امام جو پہلا خطبہ لے کر بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لیے اٹھتا ہے، یہ جو گھڑی ہے اس کے درمیان جو دعا کی جائے رب وہی قبول فرماتا ہے۔ بہرحال جو اجماع کے ساتھ ذکر ہے وہی عصر سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ گھڑی اپنا کام کاج کریں، رب کے سامنے آرزویں بھی رکھیں، اپنا کام بھی ہوتا رہے گا، رب تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا رہے گا۔ اور کیا چاہیے؟ امام الانبیاء کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا، ثم راح الى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، پھر پہلی گھڑی میں پہلی اذان سے پہلے مسجد کی طرف چل کر مسجد کی طرف سفر کیا، مسجد کیا، فكأنما قرب بدنة، اس کو اتنا ثواب ملے گا جمعہ کے علاوہ جس طرح ایک شخص نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر کے غریبوں میں سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ یہ جمعہ کے اجر کے علاوہ ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرہ، جو دوسری گھڑی جو اس کے بعد کیا، فکأنما قرب بقرہ، گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے ایک بھینس ذبح کی ہے، قربان کی ہے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا، جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس شخص نے اس طرح ثواب پایا جس طرح کسی شخص نے اللہ کے راستے میں ایک بکری کو ذبح کر کے بانٹ دیا، قربان کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، جو چوتھی گھڑی مسجد کی طرف پہنچا، فکأنما قرب دجاجہ، گویا اس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک مرغی ذبح کر کے بانٹ دی ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضۃ، جو شخص پانچویں گھڑی مسجد میں جمعہ والے دن پہنچا، فکأنما قرب بیضۃ، گویا اس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک انڈا کسی غریب کو قربان دیا ہے، دے دیا ہے، وقف کیا ہے، اس طرح کا ثواب ملے گا۔ فَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ، ایک اور روایت کے الفاظ ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام مسجد میں داخل ہو جائے اور منبر کی طرف چلا ہے، حضرت الملائکہ، جو دروازے پر فرشتے بیٹھے ہوئے تھے جو ان گھڑیوں میں آنے والے لوگوں کا اجر ثواب نیکی لکھ رہے تھے، حضرت الملائکہ وہ فرشتے اپنے رجسٹر اعمال نامے والے جس میں یہ اضافی اجر و ثواب لکھا جا رہا تھا اس کو بند کر کے حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، وہ مسجد میں آ جاتے ہیں اور ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عالم دین کی، اس خطیب کی جو وہ نصیحت کر رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اس نصیحت کو وہ فرشتے سنتے ہیں۔ یعنی اب جب امام منبر پر پہنچ چکا ہے، اس کے بعد جو شخص آیا وہ اس ثواب اجر سے محروم ہو گیا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں آ بھی جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں جمعہ کی نماز کس ٹائم ہے؟ کیوں؟ ہم نے صرف جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، نماز ہی فرض ہے۔ نماز پڑھیں گے تو نماز کا اجر ملے گا، جمعہ کا اجر نہیں ملے گا، جمعہ کا اجر نہیں ملے گا۔ جمعہ کا اجر ملے گا خطبہ جمعہ سنیں گے جس کو فرشتے بھی سنتے ہیں، اس خطبہ جمعہ سے مستفید ہوں گے، وہ اضافی اجر بھی ملے
وہ ثواب سے محروم ہوں گے. اس کے بعد ایک اور غلطی بھی کریں گے جو آج کل معاشرے کا ہر مسجد میں یہ وتیرہ ہے. جو آتا ہے جہاں اس کی مرضی وہ بیٹھ جائے. کبھی یہ تک تصور نہیں کیا کہ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے اگلی صف میں مکمل کرے. جس کی مرضی وہ آخری صف میں بیٹھ جائے، مرضی ہے وہ پہلی میں بیٹھ جائے، مرضی ہے وہ درمیان کی صف میں بیٹھ جائے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو بعد میں آتے ہیں پھر وہ گردنیں پھرانتے، اس سے گزر کر جہاں خالی جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنے کے لیے اس کی گردن پھران کر جاتے ہیں. گردنیں پھراننے سے امام الانبیاء نے منع فرمایا. خود بھی اس جرم کا ارتکاب کرتے ہو اور جو شخص مجبوراً آپ کی گردنیں پھران رہا ہے وہ اس جرم میں، اس گناہ میں ملوث ہے. خود بھی گناہ کر رہے ہو، کسی اور کو بھی گناہ کی ترغیب دے رہے ہو. گناہ ہی ہے نا. جس کام سے امام الانبیاء نے منع کیا وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتا. نیکی وہ ہے جس کو امام الانبیاء نے کرنے کا حکم دیا ہے. جس سے رکنے کا حکم ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی. ہاں اجر ملے گا. کیسے؟ امام الانبیاء نے منع کیا ہے، آپ کے منع کرنے پر ہم رک گئے، سنت پر عمل کیا، رب اجر دے. نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا تھا، خطبہ جمعہ ہو رہا تھا اور وہ شخص گردنیں پھرانتا ہوا جو جگہ خالی تھی وہاں بیٹھنے کے لیے آیا. امام الانبیاء نے فرمایا اجلسا فقد آزیتا وآنیتا. ایک تو نے گردنیں پھران کر تکلیف دی اس شخص کو جس کی تو نے گردن پھران کی، اور یہ تکلیف اس کو نہیں ہے، یہ تکلیف مجھے بھی ہے. کیوں؟ میری سنت کی مخالفت ہو رہی ہے. وہ آ نہیں تھا. اور دوسرا تیرا جرم یہ ہے تو جمعہ والے دن لیٹ پہنچا ہے. تیرا لیٹ پہنچنا بھی تیرا جرم ہے. تیرا لیٹ پہنچنا بھی تیرا جرم ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 2-2 گھنٹے کی فلمیں لگا کے بیٹھے ہیں، مست ہے، کوئی پتہ نہیں. اور جمعہ 2 سے 3 منٹ اوپر ہو جائیں مولوی صاحب کو گھڑیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا بتایا ہوا ٹائم اوپر چلا جا رہا ہے. تو ایک حدیث رسول اللہ کی سن لیں گے، نصیحت ہو سکتی ہے کسی کی ہو جائے، وہ آپ کو پسند نہیں، اس لیے جمعہ کا خطبہ نہیں سنتے، نماز کا ٹائم پوچھ کے چلے جاتے ہیں. ٹائم آئے نماز پڑھی اور گئے، اس کا جمعہ نہیں ہے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ وَضَعُوا الْجَمَاعَةَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا قومیں جمعہ چھوڑ دیں گے، لوگ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. جب لوگ اس طرح بدبخت ہو جائیں گے، اللہ کے حکم ادھوری کریں گے، جمعوں کے نزدیک نہیں جائیں گے، جمعے چھوڑ دیں گے، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. مہر کون سی؟ 2 حدیثیں اسی مہر کے متعلق امام الانبیاء نے فرمائی. من ترک 3 جمعات من غیر عذر. جس شخص نے 3 جمعے مسلسل بغیر عذر کے چھوڑ دیے، کتب من المنافقین. سند کے لحاظ سے حسن روایت. ایسے بدبخت کو اللہ رب کائنات فرشتوں کے ہاتھوں منافق لکھوا دیتا ہے. اس شخص میں نفاق آ چکا ہے. اور ایک میں ہے من ترک 3 جمعات من غیر عذر طبع اللہ علی قلوبہم. جو شخص 3 جمعے لگاتار مسلسل بغیر کسی عذر کے، بغیر شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے، طبع اللہ علی قلوبہم. اللہ اس کے دل کو دور ایمان کے لیے بند
پھر ایمان کی روشنی، ایمان کی حرارت، ایمان کی یہ ٹارچ اور لائٹ اس کے سینے میں، اس کے دل میں گھستی نہیں، اللہ اس پر مہر لگا کر بند کر دیتا ہے۔ جس کا دل ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے، منہج کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے بند ہو جائے، وہ شخص نہ مراد ہے نہ کام ہے۔ کام کیا کیا؟ صرف 3 جمعے چھوڑے، بغیر عذر کے، بغیر عذر کے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، روایت سند ضعیف ہے، لیکن اگر اس کو احتمالاً یہاں ذکر کیا جائے بطور نصیحت تو نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، من ترک ثلاثۃ معاد کتب من الکفار، جو شخص 3 جمعے بغیر عذر کے، بغیر وجہ کے چھوڑ دے، اس شخص کو کفر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سند ضعیف، لیکن کفر میں آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں ندا آ جائے، آواز آ جائے کہ اذان ہو گئی ہے جمعہ کی، جمعہ کے لیے نکل پڑو۔ جو شخص جمعہ کی اذان بھی سنے، پھر بھی اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، منڈی میں، دکان میں، شاپ میں، مارکیٹ میں بہتر ہے، اپنے کام میں لگا رہے، اپنی ڈیوٹی دیتا رہے، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا کہ نہیں؟ جو رب کے حکم کا انکار کرے وہ کفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ چند ایک نصیحتیں تھیں جمعہ کے متعلق۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جبھی ساتھیوں کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ جمعہ کے لیے تو ویسے آتے ہیں، اگر پہلے ہی آ جائے، ثواب بھی مل جائے اور نصیحت بھی حاصل ہو جائے تو اس سے کوئی چیز گزاری ہے۔ مجھے امید ہے اللہ رب کائنات ہم سب کی اصلاح فرمائے گا، ہم سب کو اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے چن لے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔